هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 49 اور 50. مضاعف کا بیان. مضاعف 3 بابوں سے آتا ہے. پہلا باب ہے نصر عنصروں سے، جیسے مدہ یا مدو، اس کا مصدر المدو کھینچنا. دوسرا ہے ضرب یضرب سے، جیسے فر یفر الفرار بھاگنا. اور تیسرا ہے سمی اسماء سے، جیسے مس یمسو، اور مصدر ہے المسو چھونا. ان بابوں سے یہ کثیر الوقوع ہے. تنبیہ: قلیل طور پر باب کروہ ایک نصب بھی آتا ہے، جیسے حبہ یحبو، لبہ یلبو. فائدہ: مضاعف میں تکرار حروف سے جو تغیرات واقع ہوتے ہیں اس کی 3 صورتیں ہیں. تو دیکھیے، مضاعف کی تعریف تو آپ جانتی ہیں کہ مضاعف میں ایک قسم کے 2 حروف ہوتے ہیں، ایک جنس کے 2 حروف ہوتے ہیں. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ مضاعف کے اندر حروف کا تکرار ہوتا ہے. اب اس تکرار کو دور کرنے کے لیے 3 صورتیں اختیار کی جاتی ہے. پہلی صورت ہے ادغام قیاسی، جیسے مدہ کے اصل میں مددہ تھا، دال کو دال میں ادغام کیا. تو یہاں پر تکرار حروف کو اس طور پر دور کیا کہ ایک کو دوسرے کے اندر ادغام کر دیا تو مدہ ہو گیا. اسے کہتے ہیں ادغام، اور یہ قیاسی ہے، یعنی اس کا قاعدہ مقرر ہے. دوسرا ہے حذف سماعی، جیسے زلتم کے اصل میں زلیلتم تھا، پہلے لام کو حذف کیا. حذف سماعی کا مطلب یہ ہے کہ ایک حروف کو ہٹا دیا جاتا ہے، بالکل کلمے سے دور کر دیا جاتا ہے. اور یہ کسی قاعدے کے تحت نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہم نے اہل عرب کو، اہل لسان کو ایسا استعمال کر کے، یعنی اس حرف کو حذف کر کے استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے. قاعدے کے حساب سے، قاعدے کے روح سے تو ایک حرف آنا چاہیے تھا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اہل عرب اس کو اس حرف کے حذف کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. تیسرا ہے ابدال سماعی، جیسے املیتو کے اصل میں امللتو تھا، دوسرے لام کو یا سے بدلا. ابدال سماعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلا جاتا ہے، اور یہ کسی قاعدے کے روح سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ سماع پر موقوف ہوتا ہے. اپنے اہل لسان کو، اہل عرب کو ایسا ہی استعمال کرتے ہوئے سنا ہے، تو ہم بھی اس کو ویسا ہی استعمال کرتے ہیں. جیسے مثال لیا نا املیتو، یہ قاعدے کے حساب سے اسے امللتو ہونا چاہیے تھا، مگر ہم نے دیکھا کہ اہل لسان اس کو املیتو یعنی دوسرے لام کو یا سے بدل کر استعمال کرتے ہیں، تو ہم بھی استعمال کرتے ہیں. فائدہ: ان میں سے تغیر کا موجب اکثر ادغام قیاس ہوتا ہے. جس حرف کو ادغام کہتے ہیں اس کو مدغم، اور جس میں ادغام کہتے ہیں اس کو مدغم فی کہتے ہیں. جیسے مدہ میں پہلے دال مدغم اور دوسرا مدغم فی ہے. ان تینوں کے اندر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ادغام قیاس یہ تغیر کا موجب ہوتا ہے، یعنی اسی کو زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ قیاس یعنی قاعدے سے متعلق ہے. تو جب ادغام قیاس کا استعمال کیا جائے گا جہاں حروف کا تکرار ہوگا، تو وہاں 2 چیزیں ہوں گی. ایک تو ہوگا جس کا ادغام کیا جائے گا، اور ایک ہے جس میں ادغام کیا جائے گا. جس کا ادغام کیا جائے گا اس کو صرف کی اصطلاح میں مدغم کہتے ہیں، اور جس میں ادغام کیا جائے گا اس کو مدغم فی کہتے ہیں. جیسے مثال لیا مددہ تھا، لیکن دوسرے دال کو ہم نے پہلے دال کے اندر ادغام کر دیا تو مدہ ہو گیا. تو اس میں جو دوسرا دال ہے وہ ہے مدغم، اور پہلا دال ہے مدغم فی. نوٹ: مضاعف کی گردان اس کے تغیرات کے ضوابط صفحات آئندہ بدرج ہے. فائدہ: اگر مدغم اور مدغم فی دونوں حرف ایک جنس کے ہوں تو تلفظ میں دونوں آئیں گے اور کتابت میں صرف ایک، جیسے مدہ میں. اور اگر دونوں قریب المخرج ہوں تو کتابت میں دونوں قائم رہیں گے اور تلفظ میں ایک، جیسے سعدتو. اس کو لکھا جائے گا سعدتو اور پڑھا جائے گا سعدتو، یعنی دال کا تلفظ نہیں کریں گے. اور اس میں جو دال اور تا یہ اگرچہ ایک جیسے حروف نہیں ہیں، ایک جنس کے حروف نہیں ہیں، مگر یہ قریب المخرج ہیں. اگر آپ نے تجوید پڑھی ہوگی تو دال اور تا کا مخرج یہ دونوں قریب قریب ہے. قاعدہ نمبر 1:
جب دو حرف متحد المخرج یا قریب المخرج جمع ہوں اور دونوں متحرک ہوں تو پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کرنا چاہیے، جیسے مدد سے مدہ ہوا۔ یہ بالکل آسان قاعدہ ہے۔ قاعدہ نمبر 2، جب دو حرف ایک جنس کے ایک کلمے میں جمع ہوں اور دونوں متحرک ہوں، اگر ماقبل ان کا حرف صحیح ساکن ہوں تو پہلے حرف کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیں اور دوسرے میں ادغام کریں، جیسے یمددو سے یمدو اور یوددو سے یودو ہوا۔ اس کے اندر آپ غور کر لیں، ایک مثال لے لیتے ہیں۔ یمددو، اس میں دو حرف ایک جنس کے ہیں، یعنی دال و دال ایک کلمہ میں جمع ہیں اور دونوں متحرک ہیں، اور ان کا ماقبل حرف صحیح ساکن، ان کا ماقبل میم ہے اور یہ حرف صحیح ہے اور ساکن بھی ہے، تو کیا کریں گے؟ پہلے حرف کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیں گے، تو اس دال کی حرکت کو نقل کر کے میم کو دے دیں گے اور اس کے بعد پھر دال کا دال میں ادغام کر دیں گے، تو یہ مدو ہو جائے گا۔ اگر ان کا ماقبل حرف متحرک یا لین زائد ہو، اب حرف متحرک اور لین زائد 2 نمبر حاشیے دیکھ لیں، اس میں اس کی وضاحت ہے۔ اور لین کے معنی نرمی کے آتے ہیں۔ عربی زبان میں کچھ حروف ہوتے ہیں جن کو سختی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے اور کچھ کو نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ یہاں دیکھیے انہوں نے کہا ہے کہ حاشیہ نمبر 3 کا یہاں لین سے عام معنی مراد ہے، حرف مد بھی جو مثالوں مذکور ہے اور یا تذکیر بھی، جیسے دوئیبتن دوئیبتن اور خویستن دابتن خاصتن کی تذکیر ہے۔ لین زائد کی تفصیل معدن میں ملاحظہ ہو، تو یہاں اگر ان کا ماقبل حرف متحرک یا لین زائد ہو تو پہلے حرف کی حرکت کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے حابب سے حابہ اور حوب سے حوب ہوا۔ اس قاعدہ کو سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے حابب تھا اصل میں، حابہ، 2 حرف ایک جنس کے ہیں، ایک کلمے میں ہیں، دونوں متحرک ہیں اور ان کا ماقبل حرف صحیح ساکن نہیں ہے بلکہ ان کا ماقبل حرف متحرک ہے۔ اس لیے سب سے پہلے حرف کی حرکت کو حذف کر دیتے ہیں، تو باقی حرکت کو ہم حذف کر دیں گے، ماقبل کو نہیں دیں گے، پہلے کے اندر ماقبل کو دینا تھا، تو پہلے حرف کی حرکت کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے حابب سے، اور پھر جو ہے اس کے بعد کیا کریں گے؟ ہم ادغام کر دیں گے، تو ہو جائے گا حابب سے حاببہ، اور اسی طرح حوب سے حوبہ۔ شرائط ادغام: اعلان مزاحم نہ ہو، جیسے اروا رکنا بازارہ، باب فعال سے ہے۔ اعلان مزاحم نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تعلیل کا کوئی اور قاعدہ اس کے اندر مزاحم نہ ہو، اگر کوئی اور تعلیل کا قاعدہ مزاحم ہو اس کے اندر تو اس کو ترجیح دی جائے گی۔ نمبر 2، اس میں متحرک العین جس میں ادغام کرنے سے التباس لازم آئے نہ ہو، جیسے سرون سرورن، تو اس میں اگر جو ہے ہم ادغام کر دیں گے نا تو ایک دوسرے کلمے کے ساتھ التباس لازم آئے گا۔ سبون کے معنی آتے ہیں عربی زبان کے اندر گالی دینے کے، اور سبون کے معنی دوسرے کے آتے ہیں۔ اب اگر ہم اس میں ادغام کریں گے تو پھر یہ دوسرے کلمے کے ساتھ اس کا التباس لازم آئے گا۔ اس کے بعد تیسری شرط ہے پہلا حرف حمزہ اور الف سے بدل نہ ہو، جیسے اوویہ ایواون سے اور قویلہ مقاوتن سے۔ نمبر 4 ہے حرف اول مشدد نہ ہو، جیسے حببہ سے، جیسے حببہ یہ تحبیبن سے۔ نمبر 5 ہے پہلا حرف متحرک اور دوسرا الحاق کے واسطے نہ ہو، جیسے جلببہ۔ قاعدہ نمبر 3، جس جگہ 2 حرف ایک جنس کے جمع ہوں اور ان میں پہلا متحرک اور دوسرا ساکن ہو اور دوسرے کا سکون اگر لازم ہو تو ادغام ممتنع ہے، جیسے مددنا، اور اگر سکون جزمی یا وقفی ہو تو ادغام بنقل حرکت اور فک ادغام دونوں جائز ہیں۔ بحالت ادغام دوسرے حرف کو فتحہ یا کسر دیتے ہیں، اور اگر ماقبل مضموم ہو تو اس کی موافقت کے لیے ضمہ بھی جائز ہے۔ اب دیکھیے اس قواعد کو پڑھ لیجیے آپ، اصل ہوتا ہے اس کا اجرا کرنا۔ نیچے مثالیں دی گئی ہے، اس کے اندر ہم ان قواعد کا اجرا کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہے گردان کر لیتے ہیں۔
مد مدا مدو مدت مددا مددنا مددتا مددتما مددتم مددتی مددتما مددتن مددتو مددنا۔ سب سے پہلے ہے مدہ، یہ اصل میں تھا مددہ، دو حرف متحرک ایک جنس کے جمع ہوئے، پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کیا۔ یہ جو مضاف کا قاعدہ نمبر 1 تھا یہ جاری ہوا اس کے اندر۔ اس کے بعد ہے مددنا، مددنا میں ادغام ممتنع ہے، کیوں؟ کیونکہ دوسرا حرف ساکن و سکون لازم ہے، تو چونکہ اس کے اندر یہ سکون جو ہے مددنا کے اندر دال میں جو سکون ہے، دال اگرچہ دونوں ایک حرف کے جنس کے ہیں مگر اس میں جو سکون ہے وہ سکون لازم ہے، سکون عارض نہیں ہے، اسی لیے ادغام نہیں ہوگا۔ قاعدہ نمبر 3 میں ایک شرط تھی کہ سکون لازم نہ ہو۔ اس کے بعد ہے مضارع گردان، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ یمد یمدان یمدون تمد تمدان یمددن تمد تمدان تمدون تمدین تمدان تمددن امد نمد۔ سب سے پہلے یمد، اصل میں یمدد تھا، دو حرف متحرک ایک جنس کے جمع ہوئے اور ماقبل ان کا حرف صحیح ساکن پہلے حرف کی حرکت ماقبل کو دی اور دوسرے میں ادغام کیا۔ قاعدہ نمبر 2 میں ہم نے اس کو سمجھا تھا۔ اس کے بعد یمددنا، اس میں ادغام ممتنع ہے کیونکہ دوسرا حرف ساکن و سکون لازم ہے، تو مددنا اور یمددنا کے اندر ادغام نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے اندر قاعدہ نمبر 3 کے تحت جو شرائط دیے گئے تھے وہ شرائط نہیں پائے گئے۔